افطار لاؤنج میں دوبارہ سے خوش آمدید. جیسے میں آپ کو بریک سے پہلے بتا رہی تھی کہ آج پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم رضوی, جو آپ پلمونالوجسٹ ہیں نا ڈاکٹر رضوی؟ اوبویسلی جو چیسٹ عام زبان میں چیسٹ اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, لیکن جو خاص وہ ہے وہ جی میڈیکل ورڈ پلمونالوجسٹ ہے. اور آپ اوبویسلی ہیڈ آف چیسٹ ڈپارٹمنٹ جے پی ایم سی. ایک کال بھی آ چکی ہے آپ کے لیے, کیونکہ میں بریک سے پہلے آپ کے تعارف سے پہلے ہی کہہ چکی تھی آپ شو پہ آئیں گے. السلام علیکم حارث صاحب. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسموکنگ سے ایزما ہوتا ہے؟ کیا اسموکنگ سے ایزما ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا اچھا ہم آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو, آپ اپنا فون رکھ لیں. تھینک یو حارث. دیکھیے میڈیکل سائنس بڑی حتمی طور پہ یہ بات بتاتی ہے کہ دوز مدر who are smoking during pregnancy definitely they have an increased chance that their offspring is going to have asthma. یعنی ان کے بچوں میں ایزما کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ خواتین جو حمل کے دوران سگریٹ پیتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے بچے, جی ہاں بالکل, چھوٹے بچوں کے سامنے اگر تمباکو نوشی کی جائے تو ان میں بھی دمے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی بچے کو ایزما ہے, دمہ ہے, اس کے سامنے اسموکنگ کی جائے گی تو اس کا دمہ جو ہے کرونک میں چلا جاتا ہے, ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ اور ڈیفیکلٹ ٹو مینیج, اور ان کو بار بار اٹیکس ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے ایسما ہوتا تو نہیں ہے نا؟ ایسما دیکھیے دیکھیے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں, اگر آپ خود ایسمیٹک ایک پیشنٹ, وہ تو بالکل بدتر ہو جائے گا. آپ کی دوائیں بڑھ جائیں گی, آپ کے اٹیکس بڑھ جائیں گے. لیکن یہ بھی میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر اسموک کیا جائے یا اف دا اسموکنگ از ڈن ان فرنٹ آف چلڈرن, ان میں ایزما کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پیسو اسموکنگ بھی بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہے بچوں کے لیے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو سونیا, 70% پاکستانی بچے آر ایکسپوز ٹو پیسو اسموکنگ. 70% آف آر چلڈرن. جی یہ WHO کی رپورٹ ہے. یہ WHO ہی آ کے ہماری جان نکالتا رہتا ہے ہر کچھ دنوں بعد. بالکل, لیکن اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹسٹکس تو سامنے آتی ہیں. ڈاکٹر رضوی, اگر میں آج آپ سے پوچھوں رمضان کے حوالے سے, کیونکہ اوبیسلی افطار لاؤنج ہے تو رمضان ہی ہے, یہ اچھا مہینہ نہیں ہے جو ایکچولی ڈاکٹر رضوی شو سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سب سے کہنا چاہیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جو آپ فائدہ اٹھائیں اور ساری غلط عادتیں اپنی چھوڑ دیں. تو ہمارے ملک میں سگریٹ نوشی تو ہے, پان گٹکا چھالیا وہ تو ان ابنڈنس ہے, بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. چائے بہت پی جاتی ہے. دیکھیے جو بھی چیز آپ کو ایک ہیبٹ رمضان کا چیزیں ہیبٹ کیوں فارم کرتی ہیں؟ دیکھیے اس میں بیسیکلی نکوٹن ہوتا ہے, اور نکوٹن از ہائیلی ایڈکٹیو, یعنی اس سے ایڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو anybody who is consuming this nicotine in a large amount, they will get habituated to it. اور یہ ایک sort of an addiction ہے جس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, بلکہ کہا جاتا ہے ہیروئن سے زیادہ مشکل نشہ ہے, یعنی اس کو چھوڑنا مشکل کام. سگریٹ جو ہے وہ ہیروئن سے زیادہ مشکل نشہ ہے. جی ہاں, اس کو چھوڑنا اور زیادہ مشکل کام ہے. لیکن مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں رمضان is the best time. کہ دیکھیے آپ ویسے ہی 14-16 گھنٹے جو ہیں بغیر سگریٹ کے, بغیر پان کے, گٹکے کے, چھالیا کے گزار لیتے ہیں, اور اگر آپ اس عبادت کا مین ایسنس کیجیے, آپ اپنی بری عادتوں سے نجات حاصل کر لیجئے. تو آئی تھنک دس از, اگر آپ اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, if you can't control your own desires, then there is no point in fasting. کیونکہ اللہ کو آپ کو بھوک پیاس نہیں چاہیے. یہ بات آج جو سن رہے ہیں ناظرین, ان کو سوچنا چاہیے جو سگریٹ پی رہے ہیں, کیونکہ سگریٹ بیسیکلی دس از اے proven fact کہ جی 50% of people who are consuming are likely to die prematurely because of tobacco consumption. Smoking. سگریٹ, پان, گٹکا. پاکستان میں جو جبڑے کا کینسر ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل صحیح. تو اس کی وجہ کیوں پان گٹکا چھالیا استعمال ہو رہی ہے. اور اگر میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ امیجز دکھاتے رہنا جو پیشنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اورل کینسر والوں کے ساتھ, کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ زندگی بھر نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں, چھید ہوتے ہیں ان کے گالوں میں, تو آپ سوچیں ایک بات کہ آپ نہ چبا سکتے ہیں, آپ نہ پانی پی سکتے ہیں. ایک اور کال بھی ہے آپ کے لیے, ریاض صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ریاض صاحب. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ایسما کا پیشنٹ ہوں کوئی 15-20 سال سے, تو مطلب یہ روزہ رکھنے سے ایسما پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے ریاض صاحب؟ میری 70 ہے. 70, ٹھیک ہے.
دیکھیے اگر ریاض صاحب آپ کا ایزما اچھی طرح سے کنٹرول ہے تو یقیناً کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا ہے. ہم انہیلر یوزولی جو پریونٹیو انہیلرز ہوتے ہیں وہ صبح شام استعمال کیے جاتے ہیں, تو آپ سحری پہ استعمال کر لیجئے, افطاری میں کر لیجئے, تو اگر ویل کنٹرول ہے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اٹیک کی صورت میں ہے اور اف یو آر ہیونگ سمٹمز زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اوائڈ کیجئے, کیونکہ یہ ایسما کسی وقت بھی بگڑ سکتا ہے. دوسری بات یہ تھوڑی سی ذرا کنٹروورشل ہے, میں عالم دین نہیں ہوں, کہ انہیلر کا استعمال ڈیورنگ فاسٹنگ جائز ہے یا نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دیکھیے بات بنیادی طور پہ یہ تو طاقت کی دوا نہیں ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے, دیکھیے طاقت کی دوا ہو تو یقیناً ناجائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوا جو ہے آپ کے سانس کی نالی میں جا رہی ہے, پیٹ میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا بہت احتمال ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دوا پیٹ میں چلی جائے, بٹ دین اٹ از ناٹ اے میڈیکیشن. یوں تو ہوا بھی جا رہی ہے, سانس بھی جا رہا ہے, خوشبو بھی جا رہی ہے, بدبو بھی جا رہی ہے, تو آپ کا روزہ تو اس سے نہیں مکروہ ہوتا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انہیلر کے استعمال سے, جو میری رائے ہے, بین اگین آئی ایم ناٹ این عالم, تو میری رائے میں اس سے روزہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایک اور کال ہے آپ کے لیے. رب نواز کھوکر صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم رب نواز صاحب. ہیلو ہیلو ہیلو. اچھا, مجھے لگتا ہے شاید ان کی لائن ڈراپ. مجھے بڑی خوشی ہوگی کوئی سگریٹ پینے والا بھی اس پروگرام میں فون کال کرے, ہم اس سے بھی بات کرنا چاہیں گے. اس سے بھی بات کرنا چاہیں گے. 7 steps to healthy habits جو ہوتی ہے نا, جیسے 7 steps to morning اور 7 steps to getting over a divorce, 7 steps to getting over cigarettes. ڈاکٹر رضوی, اگر کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے انشاءاللہ اور یہ سوچتا ہے کہ لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ صبح 4:40 یا 4:30 بجے سے لے کے 7 بجے 7:15 بجے تک اگر آپ سگریٹ اور اپنا پان گٹکا اور چائے سے پرہیز کر سکتے ہیں تو اس کو مزید 3 گھنٹے اور بڑھا دیں. بالکل, اور یہی بڑھاتے چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں this is the way to quit. اچھا, ایک اور سوال, بنج سموکنگ جو ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فیملی میں بھی ہمارے ایک انکل ہیں, وہ سحری میں 8-9 سگریٹیں پی لیتے ہیں. وہ سحری کے لیے اٹھتے ہی اس لیے کہ وہ چائے کا کپ اپنا ایک پی لیں اور سگریٹ پی لیں, اور شام کو جب روزہ کھلنے کے بعد آپ سوچیں رات کے 11 بجے تک وہ 2 ڈبیاں پی لیتے ہیں. تو یہ کتنا ہارمفل ہوتا ہے کہ آپ اس کو بنج نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی دیر کا وقفہ کیا تو آپ کا نیکوٹن لیول کافی نیچے ہو گیا, اور اس کی وجہ سے کریونگ آپ کو ہونے لگتی ہے. نیکوٹن جب فال ہوتا ہے تو آپ کو چاہت ہوتی ہے کہ آپ سگریٹ پئیں, تو وہ اس چاہت کو کم کرنے کے لیے بے تحاشا سگریٹ پی لیتے ہیں. لیکن وہ تو ایک اور نہیں ہو جاتا کہ بالکل زیادہ نیکوٹن جائے تو 1 گھنٹے میں اگر 2 سگریٹیں پیتے تو آپ 6 پی رہے ہیں. جہاں تو this is also wrong. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ نیکوٹن 14 گھنٹے تک بلڈ میں رہے گی کسی نہ کسی طریقے سے. تو I think this is also a misconception. ایک لیاقت صاحب کا بھی فون ہے آپ کے لیے. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی فرمائیے, آج ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ جی, میرے نا گلے میں زیادہ تکلیف ہو جاتی, جب میں دہی وغیرہ یا چاول وغیرہ کھا لیتا ہوں تو میرے گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے. کان میں مجھے تکلیف ہے. کان میں؟ جی, کان میں, اور میرے نا پتے میں وہ پتھری ہے, اس وجہ سے تو نہیں زیادہ تکلیف ہوتی, میرے نا گلا خراب ہو جاتا ہے فوراً. جی دیکھیے, ایک تو میں یہ بات بتا دوں کہ پتے کی پتھری کا کوئی تعلق نہیں گلے سے, یہ بات تو کلیئر ہے. دوسری گلے سے پتے کی پتھری کا, یعنی گال بلیڈر میں سٹون ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کا گلا, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں جب زیادہ آج کل افطاری وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے گلا خراب ہونے کے امکانات کچھ لوگوں میں جن کو ان چیزوں سے الرجی ہوتی ہے ان لوگوں کو بڑھ جاتے ہیں. خصوصاً سٹرس فروٹ بعض لوگوں کو پرابلم کرتے ہیں, بعض لوگوں کو ونیگر سرکہ پرابلم کرتا ہے. پھر چٹنی اور اچار وغیرہ میں جو قسم کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ گلے, جی ہاں, وہ گلے کو بہت اریٹیٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو گلے کی الرجی ہونے کے امکانات, جیسے انہوں نے کہا کان کا بھی ان کو مسئلہ ہے. آپ کو یہ روک سکتی ہوں, سوری, کیونکہ لائیو ہے اور کمرشل بریک پہ جانا ہے, تو ہم آپ کی بات یاد رکھیں گے لیاقت صاحب, اور آ کے آپ کو جواب دیں گے. اسی کے ساتھ چھوٹا سا وقفہ ہے, جلدی سے واپس آنے والے ہیں ہم.